نحمدہ و نصلیہ علی نبیہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیوز چینل کھاریاں گزٹ، میں ہوں گل بخشال۔ آج کا کالم بعنوان مجھے کھاریاں کی صحافی برادری پر فخر ہے۔ ناظرین، کھاریاں شہر میں گل بخشالوی کا پہچان شہر ہے۔ کھاریاں نے مجھے پہچان دی اور مجھے اپنی اس پہچان پر فخر ہے، اس لیے کہ دنیا بھر میں اردو ادب کی کسی بھی محفل میں جب کھاریاں کا نام آتا ہے تو کھاریاں کا نام لینے والے سے اردو ادب کے پرستار سوال کرتے ہیں، آپ کھاریاں میں گل بخشالوی کو جانتے ہیں؟ کھاریاں کی ادبی تنظیم قلم قافلہ کے زیر اہتمام اب تک 45 کتابیں شائع کر چکا ہوں، لیکن کوئی کتاب فروخت نہیں کی، بلکہ کتاب دوستوں، قومی اور تعلیمی اداروں کی لائبریریوں کو اعزازی ارسال کر دیا کرتا ہوں۔ میں کھاریاں میں اردو ادب کے حوالے سے اپنی منفرد پہچان رکھتا ہوں، اس لیے دنیائے اردو ادب کے ادب شناس مجھے ادبی ایوارڈز اور گولڈ میڈل دے رہے ہیں۔ میری تاج پوشی ہوتی ہے، میری تخلیقات اور ادبی خدمات پر ایم فل کے مقالے لکھے جاتے ہیں۔ پی ایچ ڈی کی اعزازی ڈگری کے لیے پاکستان بھر سے 10 ادبی اسکالروں کی فہرست میں میرا نام شامل ہے۔ میرے لیے اس سے بڑا اعزاز اور کیا ہو سکتا ہے؟ ناظرین، کھاریاں میں جب بھی مذہبی یا معاشرتی امن کے وقار کو مجروح ہوتے دیکھتا ہوں تو آواز اٹھانے سے گھبرایا نہیں کرتا۔ علامہ قاضی امیر حسین مرحوم میرے ساتھ کھڑے ہو جایا کرتے تھے تو پورا شہر ہمارے ساتھ کھڑے ہو جاتا۔ کباڑی بازار کی جنازہ گاہ سے متعلق قادیانیت کا مسئلہ ہو یا نیک عالم مارکیٹ کی مسجد سے شان صحابہ میں گستاخی کا، قاضی امیر حسین نے میری آواز کا ساتھ دیا، شہری ساتھ کھڑے ہو گئے اور ہم سرخرو ہو گئے۔ سودخوروں نے پاکستان سے ہجرت پر مجبور کیا تو پہلے برطانیہ اور پھر امریکہ پہنچا۔ قائد اعظم محمد علی جناح کے قول کام کام اور بس کام پر عمل کیا۔ 12 سال تک محنت کے پسینے میں نہایا اور واپس اپنے دیش پاکستان میں اپنے شہر کھاریاں آ گیا۔ شہریوں نے میرا بھرپور استقبال کیا اور میں ایک بار پھر کھاریاں کے آواز بن گیا۔ کھاریاں شہر میں علامہ قاضی امیر حسین کی وفات کے بعد میری آواز تنہا تھی، لیکن پورا شہر میرے ساتھ تھا۔ کھاریاں شہر کے امن کو برباد کرنے کے لیے مذہبی مداخلت ہوئی تو میں نے کھاریاں شہر میں تقسیم علماء کرام کو ایک میز کے گرد بٹھایا۔ علامہ مولانا محمد محمود احمد مفتی کی سرپرستی اور قاری اختر حسین جلالی کی صدارت میں سنی علماء کونسل کا قیام عمل میں آیا۔ تحریک تحفظ اسلام انٹرنیشنل کے مرکزی امیر غازی ثاقب شکیل سنی علماء کونسل کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ کھاریاں کے مذہبی امن کو 4 چاند لگ گئے۔ کھاریاں کے صحافی برادری نے ایک بار پھر پریس کلب کی صدارت کا تاج میرے سر پر رکھ دیا۔ ناظرین، پولیس تھانہ صدر کی پولیس گردی کے خلاف کھاریاں پریس کلب کے معزز ممبران میری آواز بن گئے۔ بار ایسوسی ایشن کھاریاں کے صدر ساجد محمود چودھری نے میری آواز کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ کھاریاں پریس کلب کی آواز کو تقویت ملی۔ تھانہ صدر کے بے لگام پولیس گردی کو بار ایسوسی ایشن نے لگام ڈالی تو کھاریاں سب ڈویژن کے شہریوں نے کھاریاں بار ایسوسی ایشن اور وکلاء برادری کو زبردست خراج تحسین پیش کیا۔ کھاریاں شہر میں صحافی برادری آپس کے اختلافات اور نا کی تسکین کے لیے تقسیم ہے، لیکن قابل تحسین ہے۔ کھاریاں کے صحافی جنہوں نے اپنے قبیلے کی آواز پر لبیک کہا، وہ جانتے ہیں تھانہ صدر میں پولیس گردی اور پولیس گردی کی حوصلہ افزائی کے خلاف آواز ڈویژن بھر کے شہریوں کے اجتماعی مفاد کے لیے تھی۔ گل بخشالوی سے لاکھ
مخالفت کے باوجود ان کی خاموشی کا مطلب صدائے حق کی تائید تھی۔ یہ آواز مظلوم کے زخموں پر مرہم لگانے کے لیے تھی، اور یہ مرہم بار ایسوسیشن کھاریاں کے خدا دوست وکلاء نے کھاریاں کے زخموں پر لگایا۔ اس خدا دوستی کو کھاریاں سب ڈویژن کے ہر مکتب فکر کی قیادت نے سراہا، اس لیے کہ بار ایسوسیشن کے صدر ساجد محمود چودھری کا یہ اقدام ان کی ذات، ان کے قبیلے کے مفاد کے لیے نہیں تھا، بلکہ بار ایسوسیشن کا دکھی انسانیت سے محبت کا برملا اظہار تھا۔ بہت شکریہ ناظرین، برقی رابطے میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ جاتے جاتے درخواست ضرور کروں گا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر کے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کی گھنٹی ضرور بجائیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔ اردو ادب زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔